اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سیرنا فی بلادہ وحملنا علی مراکبہ وطوالنا البعید وصرف عنا المحظور ودفع عنا المکروہ حتی ادخلنا هذه البقعة المبارکہ التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه التي سميت بالنجف الأشرف وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته بل تطول ومنح والحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله المعصومين المقدسين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قالت بنت رسول الله فاطمة الزهراء في خطبتها المعروفة بخطبة الفدك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے. موضوع گفتگو سیدہ کا خطبہ فدک میں سے ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے کہ جس میں سیدہ نے جب کلمہ توحید کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ الہ بس وہی ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ گواہی دینے کے بعد زہرا یہ فرماتی ہیں کہ کلمۃن، کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا یہ ایک کلمہ ہے. جعل الاخلاص تأویلہا، یہ کلمہ جو میری زبان پہ جاری ہوا، جعل الاخلاص تأویلہا، اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو اس کلمہ کی تعویل قرار دیا. موضوع گفتگو کہ اخلاص توحید کی، اخلاص کلمہ توحید کی تعویل کیسے ہے. یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ تعویل کسے کہتے ہیں. جب تعویل کا مطلب واضح ہو جائے گا پھر یہ واضح ہوگا کہ اخلاص توحید کی تعویل کیسے بنتی ہے. توحید اگر اخلاص سے خالی ہو تو اس کی حیثیت فقط کلمہ کی ہے. اگر توحید اخلاص کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ توحید کلمہ کی تعویل ہو جاتی ہے. اور زہرا اپنے الفاظ میں یہ بیان فرمانا چاہتی ہیں کہ تم فقط کلمہ توحید کے کلمہ کے اوپر نہ رہنا بلکہ اس کو تم اخلاص کے ذریعے سے تعویل تک پہنچانا. تعویل کسے کہتے ہیں. مفردات راغب للاصفہانی مفردات القرآن کے نام سے لغوی بحث وہ کرتے ہیں. التعویل من الاول، تعویل اول سے ہے جس کا مطلب ہے الرجوع الی الاصل، کسی چیز کو اصل حقیقت کی طرف پلٹا دینا. اور پھر کہتے ہیں کہ الموئل اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان پلٹ جاتا ہے. رد الشیء الی الغایۃ المرادۃ منہ،
کسی چیز کو اس مقصد اور اس غایت کی طرف پلٹا دینا کہ جو اس سے مراد تھی، جو اس کا معنی تھا، جو اس کی حقیقت تھی، جب اس کی طرف پلٹا دیں گے تو اسے تاویل کہا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ قیامت کے دن یہ تاویل کھلے گی کہ یہ حقیقت دنیا کی کیا تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، کہ کیا وہ لوگ دیکھیں گے مگر دیکھیں گے اس کی تاویل، لیکن اس دن دیکھیں گے کہ جب اس کی تاویل آئے گی، یعنی جب اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں چلے جائیں تو وہاں پہ بہت ساری آیات ہیں، وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، کہ ہم خوابوں کی تعویل یعنی خوابوں کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، تو اس نے کہا تھا بادشاہ سے کہ ہاں مجھے ایک شخص کا پتہ ہے کہ جو اس وقت سجن میں ہے، زندان میں ہے، مجھے بھیجیں، انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے خواب کی کیا تعویل ہے، آپ کے خواب کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہاں بھی تعویل خوابوں کی حقیقت کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی وہ جو زندان میں تھے قیدی، ان کے خواب کی حیثیت فقط خواب تک رہتی اگر حضرت یوسف ان کو ان کی خواب سے حقیقت سے آگاہ نہ کرتے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں اس لفظ کے استعمال کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہ وہ مقام آ گیا کہ اے موسیٰ مجھے تم سے جدا ہونا ہے، تجھے مجھ سے جدا ہونا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا، ان کاموں کی حقیقت بتاؤں گا کہ جن کاموں کے اوپر آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تعویل کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں۔ تو جب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو کہہ دیا کہ کلمتن، یہ ایک کلمہ رہے گا۔ اور کلمہ کے متعلق قرآن کی وہ آیت کہ جہنمیوں نے بھی ایک کلمہ کہا تھا جو ان کی زبانی کلمہ تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم پھر نیک کام کر کے آئیں گے دوبارہ۔ تو قرآن نے کیا کہا کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، کہ یہ تو ایک کلمہ ہے کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں، اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، یہ فقط زبان کے اوپر ہے۔ جہنمیوں کے کلمے کو قبول نہ کرنا اس بنیاد پہ تھا کہ اس کی حقیقت نہیں تھی، وہ فقط زبان کی حد تک تھا۔ تو زہرا نے بھی خطبہ فدق میں دربار میں اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر یہ کلمہ توحید اپنے اخلاص سے خالی ہو گیا، اخلاص اس کے اندر نہ ہوا، تو پھر اس کلمہ کی حیثیت فقط زبان کی حد تک ہوگی، حقیقت تم نے اس کلمہ کی حاصل نہیں کی۔ اگر چاہتے ہو کہ کلمہ کی حقیقت کو حاصل کر لو تو تمہیں اخلاص کی طرف سفر کو اپنانا پڑے گا۔ کیوں؟ وَجَعَلَ الْإِخْلَاصَ تَأْوِيلَهَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو کلمہ توحید کی حقیقت قرار دیا۔ تو اب ہمیں یہاں سے زہرا اس سفر پہ لے کر جا رہی ہیں کہ دیکھو تم اخلاص کے اوپر محنت کرو، اگر اخلاص کو تم نے اپنا لیا تو تم نے کلمہ توحید کی حقیقت اور تعویل کو درک کر لیا، اور اگر اخلاص تمہاری زندگی میں نہ ہوا تو یہ پھر وہی کلمہ رہے گا کہ کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، فقط یہ زبان کی حد تک رہے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اور جو زبان کی حد تک کلمہ ہوتا ہے وہ بارگاہ الہی میں کبھی قبول نہیں ہو پاتا۔ یہ پہلا مقدمہ مکمل ہوا، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ مقدماتی گفتگو کے بعد اب گفتگو دو مرحلے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلے مرحلے میں کہ اخلاص کیا ہے اور یہ کیسے
توحید کی تعویل بنتی ہے، اور دوسرے مرحلے میں ہم اپنے اوپر دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں اخلاص کہاں کہاں پہ ہے اور کہاں کہاں پہ نہیں ہے۔ یعنی ایک گفتگو نظری ہے، تھیوریکل ہے، اور دوسری گفتگو تطبیقی اور عملی ہے۔ سب سے پہلے ہم اخلاص کی طرف چلتے ہیں تو علماء نے جنہوں نے خطبہ فدقیہ کی شروحات لکھیں، انہوں نے کہا اخلاص کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاص اعتقادی ہے اور ایک اخلاص عملی ہے، اور دونوں ظاہرہ کی مراد ہیں۔ اخلاص اعتقادی جو عقائد کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر اخلاص، کہ جسے امیر المومنین نے یوں بیان فرمایا تھا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، کہ اخلاص تبھی مکمل ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں اس طرح کی صفات والا عقیدہ نہیں رکھتے کہ جیسے تم اپنے بارے میں رکھتے ہو کہ فلاں عالم ہے، فلاں فاضل ہے، فلاں قادر ہے، تو تم لوگوں کے بارے میں تو یہ سوچتے ہو کہ وہ عالم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ عالم نہیں تھا، تو عالم اور وہ انسان الگ الگ ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں اسی صفت کی تم نے نفی کرنی ہے، تم اس جہت سے کبھی نہیں کہو گے کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو تم نے اسی معنی میں عالم اور قادر کہہ دیا تو پھر اللہ کے تم نے دو حصے بنا لیے، تم نے اسے مرکب بنا لیا، اور جب تم نے مرکب بنا لیا تو یہ شرک ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ یہ توحید کو تم پا ہی نہیں سکے۔ یہ اعتقادی اخلاص ہے، اور اس کے اوپر گفتگو عقائد کی کتب میں ہوتی ہے کہ تمام صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔ دوسری گفتگو اخلاص عملی کی ہوتی ہے۔ اخلاص عملی ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے، ایک عمل کیا ہے کہ لوگوں کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، جسے فقہ میں ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری کے ساتھ فقہ میں آپ ایک بحث پڑھتے ہیں کہ اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ اخلاص میں یہ ہے کہ ضمیمہ کی بحث آتی ہے کہ عمل اللہ کے لیے بھی انجام دے رہے ہیں لیکن ساتھ کچھ اور مقاصد بھی موجود ہیں، تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمل آپ کا خالص اللہ کے لیے نہ رہا، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو رد کر دیا کہ یہ عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ نے تم سے دین حنیف، دین خالص چاہا ہے۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں اللہ کے رسول امیر المؤمنین ہر امام نے اس بات کے اوپر توجہ دلائی ہے۔ چند ایک روایات اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے، اذا عملت عملا فعمل للہ خالصا، جب بھی تم عمل کرو تو فقط اللہ کے لیے خالص کرنا، لأنه لا يقبل من عباده الاعمال الا ما كان خالصا، کیونکہ یہ تمہارے رب اللہ کا یہ طریقہ کار ہے اور اللہ کی یہ سنت اور اس کی یہ روش ہے کہ وہ فقط اسی عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو اس کے لیے خالص ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ پھر چھٹے امام نے اس کو واضح کر کے بیان فرمایا، کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارا پروردگار ہے یہ یوں فرماتا ہے کہ انا خیر و شریکن، کہ میں بہترین شریک ہوں، بہترین پارٹنر ہوں۔ وہ کس طریقے سے کہ من اشرک بی فی عملہ لن اقبلہ الا ما کان لی خالصا، کہ پارٹنرشپ کا میرا یہ انداز ہے کہ اگر میرے عمل میں میرے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد ہوا، کسی اور کے لیے تم نے سوچا، تو جو میرے ساتھ تم نے رکھا ہے میرا پارٹنر، میں سارا عمل اسی کو دے دیتا ہوں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا۔ یہ بہترین پارٹنر ہوتے ہیں، ایسے شریک انسان کو نہیں ملتے کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نیٹ میں شریک ہیں، ہم دونوں شریک ہیں، لیکن آج کے بعد سارا بل جو ہے وہ آپ ہی دینا، ٹھیک ہے، یا سارا بل میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کے ذمہ پہ ڈال دے تو پھر آپ کہیں گے یہ تو نقصان ہے۔ لیکن اگر فرض کریں حصہ آئے، باہر سے حصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ 5 لاکھ دینار ہیں اور آپ کمرے میں 5 طالب علم ہیں، تو یہ آپ سب اس 5 لاکھ دینار میں شریک ہیں، تو خیر و شریک کون ہوگا؟ خیر و شریک وہ ہوگا کہ بھئی یہ 5 لاکھ مجھے پورے نہیں مل رہے تو میں بھی 1 لاکھ نہیں لیتا، یہ آپ سب لے لو۔ اسے کیا کہیں کہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب آپ تو بڑے زبردست خیر و شریک ہیں، آپ بہترین پارٹنر ہیں، ایسا پارٹنر ہمیں ملے کمرے میں کہ جب بھی کوئی چیز آئے ہمارے لیے ساری آپ ہمیں دے دیں۔ تو صادق آل محمد فرمایا اللہ خیر و شریکن ہے، جب بھی کوئی کام کرو گے اور غیر اللہ کو ساتھ رکھو گے تو اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ آپ کہتے رہیں کہ یا اللہ چلیں دنیا بھی تھی لیکن کچھ دین بھی تو تھا، لیکن اللہ کہے گا نہیں، یہ جو دنیا بھی والا تصور آ گیا ہے
اس کے بعد یہ فقط تم دنیا کے لیے کرو، مجھے یہ عمل نہیں چاہیے۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تأویلھا۔ پس اس توحید کو جب انسان اللہ کو ایک مان لیتا ہے، جب انسان مان لیتا ہے کہ عبادت فقط اسی کی ہوگی، عمل اور جو بھی خوشنودی ہوگی فقط اسی کی خاطر ہوگی، تو تب یہ توحید کی حقیقت اس کی زندگی میں آتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے عمل میں، تمام اعمال میں اللہ کی رضا کو، اللہ کی وجہ کو، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی اطاعت اور اس کے قرب معنوی کو پیش نظر نہ رکھے، تو یہ ایک کلمہ ہوگا جو بغیر حقیقت کے ہوگا، جو بغیر تعویل کے ہوگا، جسے قرآن جھوٹ کہتا ہے اور اہل بیت بھی اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ اگلی حدیث اللہ کے رسول سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کلمۃ عظیمۃ کریمۃ علی اللہ تعالی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یہ بڑا عظیم اور کریم کلمہ ہے۔ من قالہا مخلصا استوجب الجنہ، جو اخلاص کی حالت میں کہے گا، یعنی اپنے عمل میں اخلاص جو اس کلمہ کی تعویل ہے اسے بھی رکھتا ہوگا، استوجب الجنۃ، تو اسے جنت ملے گی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا، ادھر مخلصاً کہا اور مقابلے میں کیا کہا؟ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا، کہ جو جھوٹ بولتے ہوئے کہے گا۔ انسان کہے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، کہا نہیں یہ جھوٹ ہے۔ زہرا یہ فرما گئی تھیں کہ اگر تمہارے پاس اخلاص نہیں ہے تو اس کلمہ کی تعویل اور حقیقت نہیں ہے۔ جس کلمہ کی تعویل اور حقیقت نہیں ہوتی اسے اہل بیت کاذب اور جھوٹ کہتے ہیں۔ قرآن اسے کہتا ہے فقط یہ کلمہ ہے، بس وہ کہنے والا ہے۔ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا، اور جو اسے جھوٹا کہے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہری مسلمان بن جائے گا۔ عَصَمَتْ مَالَهُ وَدَمَهُ، تو یہ کلمہ اس کے مال اور خون کو بچا لے گا، اس کے نکاح، میراث، سارے احکام مسلمانوں والے جاری ہو جائیں گے۔ لیکن وَكَانَ مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اسی وجہ سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں جب اہل بیت اسلام اور ایمان کا فرق بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے اسلام فقط زبان کی حد تک ہوتا ہے، اور ایمان وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے عمل میں ڈھل جائے اور انسان عمل کرنے لگ جائے۔ تو یہ وہ کلمہ کی حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے قرب کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہم نہیں رکھیں گے تو یہ کلمہ توحید فقط ہماری زبان پہ ہوگا، اور جناب زہرا یہ فرما رہی تھیں کہ کلمتن، پھر یہ ایک کلمہ ہوگا اور اس کی تعویل اور حقیقت تمہارے پاس نہیں ہوگی۔ یہ گفتگو کی نظری جہت مکمل ہوئی۔ اب آ جائیں عملی جہت کے اوپر۔ عملی جہت ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سب نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا کہ ہم سب علوم محمد و آل محمد کو حاصل کریں گے۔ کیا علم دین کے حصول میں اخلاص شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ اور یہاں پہ اخلاص کیسے پیدا ہوگا، اس کو مختلف احادیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص کو اپنا کے زہرا کے اس فرمان پہ کیا عمل کر رہے ہیں کہ کلمہ توحید کی تعویل کو پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علم کے حصول کا دنیا میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ جتنے بھی علوم ہیں بہت سارے لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ایک مقام ملے، تاکہ ایک حیثیت ملے، تاکہ اچھی نوکری ملے، تاکہ اچھی جگہ پہ ہمیں کوئی منصب ملے، ہم اپنی زندگی کو سنبھال سکیں اور مختلف دنیا کے لیے کام کر سکیں۔ یہ بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن جب علم دین کی بات آتی ہے تو علم دین میں فقط اور فقط مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے اللہ کے ہاں قریب ہو جائیں گے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید نے یہ واضح کیا تھا جب اللہ کی رسول کی محفل میں بہت سارے لوگ علم کے حصول کے لیے جمع ہوتے تھے اور اتنا رش لگ جاتا تھا کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ پیدا کیا کرو تو جگہ بنا دیا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ پھر فوراً فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دیکھو تم میں سے جو مومن ہیں اور جنہیں علم عطا ہو گیا ہے، علم عطا
ان کے عمل کی وجہ سے ہوا، ان کی کوشش اور ایفرٹ کی وجہ سے ہوا۔ جنہیں علم عطا ہو گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، پھر ان کی حیثیت عام انسانوں جیسی نہیں رہتی، پھر یہ انسان اللہ کے ہاں ایک بہترین اور بڑا درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے قریبی لوگ شمار ہوتے ہیں، اتنے قریبی شمار ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو یوں پروٹوکول دیتا ہے کہ اگر ایک انسان قائم اللیل اور صائم النہار ہو، راتوں کو جاگ کے قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، دن کو روزے میں گزارتا ہو، اس کی 1000 سال کی عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے جب قریب علم کے ذریعے سے ہو جاتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز کو اس کے برابر بلکہ اس سے افضل رکھ دیتا ہے۔ یعنی اتنا آپ کہیں گے کہ اتنا پروٹوکول دنیا میں چلتا ہے نا، کہ یہ ہمارا اپنا بندہ ہے تو چلے ہم اس کو ڈبل دے دیں، ٹرپل دے دیں، ٹھیک ہے اپنا بندہ ہے، باقیوں کو کیا ہے وہ ایک ایک دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بھی قانون چلتا ہے کہ جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، پھر کچھ روایات میں ہے کہ یتقی علی فراشہ، اگر وہ بستر پر لیٹ کے فقط تفکر کرنے لگ جائے اپنے علم اور معرفت کی بنیاد پہ، تو اس کی یہ لیٹنا بھی 70 رکعت نمازوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ جی فقط شادی والی روایات سنی ہوئی، لیکن علم کی بنیاد پہ جو انسان کے عمل کو فضیلت ملتی ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں فقط 70 رکعت نماز ہیں، یہاں 1000 رکعت نماز، یہاں تو فقط غور و فکر کرنے پہ بستر پہ لیٹ کے فقط سوچوں کے اوپر ثواب اور عبادت کے درجات مل جائے کرتے ہیں۔ تو جب اس حالات کو دیکھا کہ اتنی فضیلت ہے علم میں، اتنا پروٹوکول ہے علم میں اور اتنی بڑی عظمت ہے، تو چوتھے امام یہ فرمانے لگے کہ لو علم الناس ما فی طلب العلم، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ علم کے حصول کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو وہ علم کی طرف ایسے جاتے چاہے انہیں ولو بسفک المہج و خوض اللجج، چاہے اسے خون کا جگر دینا پڑتا، چاہے اسے جگر کا خون دینا پڑتا، چاہے اسے بڑے بڑے پانیوں میں چل کے ان کو کراس کر کے آگے جانا پڑتا، پھر بھی وہ یہ زحمت قبول کر لیتے، اپنا خون دینا پڑتا، اپنی صحت دینی پڑتی، مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا، پھر بھی وہ اس گوہر علم کی طرف بڑھتے۔ یہ علم کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی کہ علم کی وجہ سے انسان معنوی کمالات میں کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان علم اللہ کے لیے خالص کر دے اور علم کے ساتھ عمل کو بھی رکھے۔ اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے، العلماء کلہم ہلکا الا العاملین، سارے کے سارے علماء ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والے، والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصین، عالم با عمل بھی ہلاک ہو جائیں گے، عالم با عمل سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، الا المخلصین، مگر جو مخلص ہوں گے وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو بس عالم با عمل کے بعد ایک اگلی منزل ہے کہ جس منزل کو زہرا اخلاص سے تعبیر فرماتی تھیں، جس منزل کو زہرا کلمہ توحید کی تعویل کہا کرتی تھیں۔ پھر فرمایا کہ والمخلصون علی خطر، یہ جو اخلاص والے ہیں ان کو پھر شیطان اور نفس ہمارا ایسے نہیں بیٹھنے دے گا، یہ ہمیشہ خطرے میں رہیں گے، انہیں اپنے اخلاص کو باقی رکھنا ہوگا۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام، امیر المومنین، سب ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات ہیں کہ تم اپنے عمل کو خالص کیسے بناؤ۔ بس چند ایک روایات اور تطبیقی گفتگو اور پھر مصائب کی طرف آئیں گے۔ چھٹے امام سے یہ روایت ہے، الکافی کی یہ روایت ہے کہ الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، کہ کسی عمل پہ باقی رہنا یہاں تک کہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یہ بڑا سخت ہے، خود اس عمل کے شروع کرنے سے زیادہ سخت مرحلہ یہ ہے۔ والعمل الخالص، عمل خالص کب بنتا ہے؟ ایک نشانی بتائی، والعمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل، خالص عمل تب بنتا ہے کہ جب تمہارے دل سے یہ خواہش ختم ہو جائے کہ اس عمل پہ تمہاری کوئی اور تعریف کرے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب انسان عمل کرے اور اس کی یہ خواہش ہی ختم ہو جائے کہ میرا استاد میری تعریف کرے گا، مجھے ڈگری دی جائے گی، مجھے پروٹوکول اور پہلا انعام دیا جائے گا، مجھے بہت بڑا منصب دیا جائے گا، یہ اس کی خواہش ختم ہو جائے اور فقط وہ علم اس لیے حاصل کرے
کہ میری حیثیت اللہ کے ہاں بڑھ جائے، مجھے اللہ کے ہاں قریب سے قریب مقام مل جائے، تب یہ عمل خالص کہلائے گا۔ والنیت افضل من العمل، دیکھو یہ جو نیت ہے، یہ جو تمہاری سوچ ہے اندر کہ تم علم حاصل کر رہے ہو، تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اگر سوچ یہ ہے کہ دوسرے تعریف کریں تو یہ افضل عمل نہیں ہے، بلکہ جو تمہاری سوچ ہے اگر یہ خالص ہو جاتی ہے تو النیت افضل من العمل، یہ نیت عمل سے افضل ہوتی ہے۔ الا وان النیت هی العمل، بلکہ فرمایا کہ یہ نیت ہی تو اصل عمل ہے، جو اصل عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اسی نیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن سے وہ آیت تلاوت فرمائی، قل اے حبیب کہہ دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، کہ ہر کوئی عمل اپنی شاکلہ اور اپنی نیت کی بنیاد پہ کرے گا۔ تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ انسان مجلس پڑھے اور اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی اس کی مجلس کو لائکس کریں، انسان مجلس پڑھے، انسان علم حاصل کرے اور اس کی یہ خواہش ختم ہو جائے کہ کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی اس کی تائید کرے، کوئی اس کو شاباشی دے، کوئی اس کو سرٹیفکیٹ دے، کوئی اس کو سند دے، یہ ساری خواہشات اس کی ختم ہو جائیں، بس وہ اللہ کے لیے پڑھے، یہ منزل ہے اخلاص کی۔ اور پھر علم کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام نے کتاب الارشاد میں شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اس مضمون کی روایات اہل سنت کتب میں اور ہمارے یہاں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ جہاں پہ فوکس امیر المؤمنین کا علم کے اوپر ہے اور علم کے مختلف جو مقاصد ہیں، مختلف نیتیں ہیں، ان نیتوں سے روکا، کہا کہ یہ نیت نہ رکھنا۔ الامام علی علیہ السلام خذوا من العلم ما بدا لکم، دیکھو علم حاصل کرو، جو بھی تمہارے لیے ظاہر ہو جائے وہ علم حاصل کرو۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تَطْلُبُوهُ لِخَصَالٍ أَرْبَعٍ، اور خبردار کبھی بھی 4 وجوہات کی بنیاد پہ علم حاصل نہ کرنا۔ ہماری گفتگو کہ ہم کلمہ توحید کے تعویل کو چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو چاہتے ہیں، ہم زہرا کے یوم شہادت پہ زہرا کے اس جملے کی معرفت کو اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے عمل میں اخلاص کو اپنانا ہے اور کلمہ توحید کی تعویل اور حقیقت کو پانا ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جب علم حاصل کرو تو 4 مقاصد تمہارے ذہن میں نہیں ہونے چاہیے۔ پہلا مقصد لِتُبَاہُوا بِهِ الْعُلَمَاء، علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہ ہو کہ تم علماء کے اوپر فخر و مباحت کرو گے۔ جب علم حاصل کر لو گے تو اب تم بھی علامہ لکھوا لو گے، اب تم بھی حجت الاسلام لکھوا لو گے، اب تم بھی سماحت الشیخ اور آیت اللہ لکھوا لو گے۔ مقصد کیا ہے کہ تم علماء کے اوپر فخر و مباحت کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارا یہ مقصد یہ ہے کہ میں بڑا عالم بن جاؤں، بڑا آیت اللہ بن جاؤں، بڑا مجتہد بن جاؤں اور علماء میں میری حیثیت بن جائے، مجھے بھی جو ہے وہ بڑا شیخ اور بڑا سماحت الشیخ اور بڑا کہہ کے پکارا جائے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ مقصد تمہارا علم کا نہیں ہونا چاہیے۔ او تماروا بہ السفہاء، دوسرا مقصد علم کا نہیں ہونا چاہیے کہ علم اس لیے حاصل کرو تاکہ تمہارے پاس مباحثہ مناظرہ کی صلاحیت پیدا ہو، پھر سفہاء جو سفیہ ہیں، جو کم علم ہیں، پھر تم ان سے جدل و مباحثہ اور مناظرے شروع کر دو، اس لیے کہ علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ بس سوشل میڈیا پہ اب لوگوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قبلہ 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور اب ہمارا جینا کیا ہے، حرام کر دیا۔ تو فرمایا کہ اگر علم کا یہ مقصد رکھا ہوا ہے کہ کم علم لوگوں سے تم بحثیں کرو گے اور اس لیے علم حاصل کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ علم کا مقصد کبھی نہ رکھنا۔ تیسرا مقصد او تراؤ بہ فی المجالس، یا علم کے ذریعے سے تم مجالس اور محافل میں خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہو۔ جب مجالس ہوں گی، علم کی مجالس، تو تمہاری حیثیت وہ پہلی جگہ پہ ہوگی، بڑی اچھی نشست پہ ہوگی۔ تمہارا یہ مقصد ہے، تم سوچتے تھے کہ میں طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس محفل میں، پڑھ لکھ جاؤں گا، اچھے طریقے سے پڑھوں گا تو کل مجھے یہ مولوی اپنے ساتھ بٹھائیں گے، مجھے پھر جو ہے وہ مکتب میں اور دفتر میں یہ جگہ ملے گی، مجھے اس محفل میں بڑا مقام ملے گا۔ فرمایا اگر یہ مقصد ہے کہ تم لوگوں کے سامنے مجالس میں خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہو تو یہ مقصد بھی نہ رکھنا۔ اور تیسرا مقصد او تصرف وجوہ الناس الیکم للترأس، یا تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کر لو، تم اپنی فین فالوئنگ، اپنا گروپس، اپنے چاہنے والے لوگوں زیادہ بنا لو تاکہ تم جاؤ تو تمہارے لیے مجمع اکٹھا ہو جائے، تم جاؤ تو تمہارے لیے لوگ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے دعوتیں اور بہت بڑے بڑے استقبال کریں، اور پھر تم اپنی ویڈیو اپلوڈ کرو کہ قبلہ صاحب کیسے گاڑی سے اتر رہے ہیں اور کیسا عظیم الشان استقبال ہوا ہے۔
فرمایا کہ اگر یہ مقاصد ہیں تمہاری علم حاصل کرنے کے، ہم دہرا لیتے ہیں کہ فخر و مباحات کرو گے علم کے ذریعے سے، دنیا کا مقصد یہی ہے علم کا حاصل کرنا۔ جب انسان پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ڈاکٹر کر لیتا ہے، اب وہ فخر و مباحات میں آتا ہے، اپنی ڈگری اپلوڈ کرتا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے کہ دیکھو جی میں اس مرتبے پہ پہنچ گیا۔ دوسرا مقصد کہ تم جاہلوں سے جو کم علم ہے ان سے مناظرے کرنا شروع کر دو گے۔ تیسرا مقصد کہ مجالس میں اپنی حیثیت بتانے لگ جاؤ گے۔ چوتھا مقصد کہ تم پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو گے اور لوگوں کے بڑے اپنے آپ کے فین انہیں بناؤ گے، اپنی فالوئنگ بناؤ گے اور اس طرح سے اپنے بڑے بڑے استقبال کرواؤ گے، للترأس، تاکہ تم بڑے رئیس اور بڑے قبلہ صاحب بن جاؤ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ أَن تَطْلُبُوا، خبردار ان مقاصد کے لیے کبھی علم حاصل نہ کرنا۔ اور پھر خاندان اہل بیت کے دیگر اہل بیت نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہارے یہ مقصد ہوں گے تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ تعبیریں ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم کے حصول کا مقصد انسان کی اپنی ذات ہے، انسان اپنی معرفت کو بڑھاتا ہے۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں ہر علم کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی نہیں ہوتا، منع کر دیا گیا۔ فرمایا کہ یہ جو علم اور حکمت میرے سینے میں ہے لیکن مجھے کوئی اہل نہیں ملتا۔ پھر فرما دیا کہ صدر العاقل صندوق سرہی، یہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کے سینے میں اسرار و رموز اور علوم بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ روایات میں ہے کہ یہی اسرار و رموز لے کر یہ مومن چلا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ علم میں کیوں حاصل کیا؟ لوگوں کے لیے حاصل نہیں کیا۔ منطق پڑھ رہے ہیں، فلسفہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ منطق میں کلیات اربع لوگوں کو کیا بتانی میں نے، کلیات خمسہ کیا بتانی، اسماء ستہ کیا بتانے، یہ لوگوں کے بتانے کی چیزیں تو نہیں ہیں، یہ اپنی معرفت کے لیے ہیں، اپنے درجے کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ لا تقل ما لا تعلم، دیکھو جو تمہیں علم نہ ہو وہ تو تم نے کہنے ہی نہیں ہے، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکہ تم جو تمہارے پاس علم ہے ہر ایک علم کو بھی تم نے نہیں کہنا۔ بہت ساری روایات ہیں، اہل بیت نے منع کیا کہ بہت سارے علوم تم نے لوگوں کو بتانے ہی نہیں ہیں، وہ فقط تمہارے لیے خاص ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسا علم ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو پڑھانا نہیں ہے، کسی کو ٹیوشن نہیں دینی، کسی کے اوپر مجلس نہیں پڑھنی، اس علم کا فائدہ کیا؟ بات شنو فائدہ بھیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ علم پڑھ رہے تھے لوگوں کی خاطر، جبکہ علم کو خالص بنا دیا گیا ہے اللہ کے لیے، کہ علم آپ حاصل کریں قربتاً الی اللہ، تاکہ اس علم کے ذریعے سے میرا رتبہ بڑھ جائے۔ اب اہل بیت کی نگاہ میں، اب امام وقت کی نگاہ میں میری حیثیت ایک سردار کی حیثیت ہو۔ کس بنیاد پہ؟ کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے؟ نہیں، میرے پاس علم زیادہ ہے۔ اور پھر جب اہل بیت رجعت کے ذریعے سے بہت سارے علماء کو، بہت سارے لوگوں کو بلائیں تو میرا انتخاب اسی بنیاد پہ کریں کہ میرے دل میں اسرار و رموز کے وہ خزینے ہیں کہ جو میں نے فقط اور فقط اللہ کے اطاعت کی خاطر، اللہ کے قرب کی خاطر حاصل کر رکھے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے لیے واضح ہوگا کہ دنیا کے علوم کہاں، وہاں کی سختیاں، وہاں کی سندیں، وہاں کی ڈگریاں، وہاں کے دکھاوے کہاں، اور علوم محمد و آل محمد میں اخلاص کی منزل کہاں۔ یہ وہ اخلاص ہے کہ جسے امیر المومنین یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگ جو عبادت کرتے ہیں، کچھ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، لالچ پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں ثواب اور جنت ملے گی، کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ عذاب نہ دے دے، لیکن میں علی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ ذات لائق عبادت ہے۔ اور پھر چھٹے امام نے بھی یہی ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ کی عبادت اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کرو۔ یہ ایک نیا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ، پھر کبھی گفتگو، کہ ہمارے عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اگر وہ مجلس پڑھے تو لوگ اس کی تعریف کریں، اگر وہ کلاس میں فرسٹ ہے تو ادارے والے اسے انعام دیں، اسے ڈگری ملے، اسے سند ملے۔ یہ تمنا دل کے اندر سے کیسے ختم ہوگی؟ انسان اوپر سے تو کہہ دیتا ہے جی قربت اللہ، جی میرا مقصد تو فقط اللہ کی خاطر تھا، لیکن اندر سے افسوس لگا ہوا ہے کہ ہے وہ لائکس نہیں ہے، وہ فالوئنگ نہیں ملی، وہ شیئر نہیں ملے۔ یہ اندر کیسے تبدیل ہوگا؟ یہ تب تبدیل ہوتا ہے جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں بس جائے، جب انسان کی نگاہ میں فقط اللہ کی ذات ہو، اور انسان وہ کام کرے ہی اللہ کی خاطر، کیونکہ انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔
اور اللہ سے انسان تب محبت کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف سفر شروع کرتا ہے۔ اور پھر اہل بیت کی سیرت میں یہ بات واضح ہے کہ ایثار کے جب مرحلے کو اپناتے تھے، اپنا آپ کو بھوکا رکھ کے دوسروں کو عطا کر دیتے تھے، تو قرآن مجید کی کیا آیت ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں فقط اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، تم سے کسی قسم کے شکر کی خواہش بھی ہمارے دل میں نہیں ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، تم سے کسی قسم کے معاوضے کی خواہش بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ اور جب اللہ کی محبت، یہ اخلاص انسان کو عطا ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان اگر کمرے میں رہ رہا ہے، دوستوں کی مدد کر رہا ہے، اپنا پیسہ دے رہا ہے، تو پھر وہ کبھی نہیں کہتا قبلہ صاحب دیکھیں میں نے اس کے لیے کیا کیا کیا، اس نے شکریہ تک نہیں کیا، کم از کم شکریہ تو ادا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کہنے کے کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ پھر سوچیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے نہیں جی اس کی تو مدد ہی نہیں کرنی، اس نے کون سا واپسی پہ ہماری مدد کرنی ہے، آج ہم اس کو قرضہ دیں، اس نے کون سے ہمیں قرضے دینے ہیں۔ یہ پھر جو دنیا میں نظام چل رہا ہے کہ جزا کو چاہتے ہیں، شکریہ کو چاہتے ہیں، یہ ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے آپ کو ایثار کرنا پڑے، اپنا سب کچھ اٹھا کے قربان کر کے دوسرے کو بھی دے دیں گے، پھر بھی دل میں یہ تمنا نہیں ہو کہ وہ آ کے میرا شکریہ ادا کرے یا میری تعریف کرے۔ یہ وہ اخلاص کی منزل ہے۔ اور یوں انسان کی زندگی سکن میں، ہاسٹل میں، ازدواجی زندگی تک بدل جاتی ہے۔ اگر بیوی گھر کے کام کرتی ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو پھر وہ شوہر سے یہ نہیں کہتی کہ تم میری تعریف نہیں کرتے، تم نے تو میری حمد و ثنا ہی نہیں کی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہی ہے۔ اگر شوہر بیوی کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، وہ پھر بیوی سے کبھی نہیں کہتا کہ دیکھو میں درس بھی پڑھتا ہوں، ادھر آ کے تمہارے کام بھی کر رہا ہوں اور تمہیں کوئی احساس تک نہیں ہے۔ پھر شوہر بھی نہیں کہتا۔ اگر شوہر بیوی کو معاف کر رہا ہے، اگر بیوی شوہر کو معاف کر رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ یہ پھر زندگی بدل جاتی ہے کہ زندگی میں وہ ایک دوسرے سے توقعات ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جزا کی تمنا، ایک دوسرے سے شکر کی تمنا، ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ بس یہ زندگی ہے، اس میں رہنا ہے اور پھر ملاقات اللہ سے کرنی ہے، اور وہاں جا کے اللہ کے سامنے کہنا ہے اے اللہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اگر بیوی کی خدمت کی ہے، اگر اسے معاف کیا ہے، زوجہ بھی کہے گی اگر شوہر کی خدمت کی ہے، فقط تیری رضا کی خاطر، تیری حمد کی خاطر کہ تو ہماری تعریف کرے اور تو راضی ہو جائے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ زندگی بدل جاتی ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے، مدارس کا نظام بدل جاتا ہے۔ زہرا یہی تو فرما رہی تھیں اس دربار میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کلمۃ، یہ ایک کلمہ رہے گا، جعل الاخلاص تعویلہا، اور اللہ نے اخلاص کو اس کی حقیقت قرار دیا ہے۔ تمہاری زندگی میں اگر اخلاص ختم ہو گیا، تمہارے علم کے حصول میں، تمہارے ہر عمل میں، تمہاری ازدواجی زندگی، تعلیمی زندگی، اگر اخلاص ختم ہو گیا تو تم نے اللہ کے کلمہ توحید کو فقط زبان پہ کہا ہے، تمہارے دل میں اور حقیقت میں تم نے اس کو نہیں پا لیا۔ ہم آج زہرا کی شہادت کے دن، زہرا کے مصائب پہ کچھ آنسو بہا کے، اپنے دل کو دکھ میں مبتلا کر کے، زہرا کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمیں بھی زہرا کے اس خطبے پہ عمل کی توفیق دے دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پھیر دے، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا کر دے۔ زہرا کو اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں ملیں کہ روایات یہ بتلاتی ہیں کہ زہرا کی پوری یہ جو مختصر زندگی ہے، 90 دن کی زندگی یا 75 دن کی زندگی، یہ گریہ و بکا میں گزری ہے۔ زہرا روتی رہی ہیں۔ زہرا کے رونے کی کیا کیفیت تھی؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ من لا یحضر الفقیہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ لما قبض النبی امتنع بلال من الاذان، کہ جب نبی زہرا کے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، اور بلال نے کہہ دیا تھا لا اؤذن لاحد بعد رسول اللہ، کہ اب رسول کے جانے کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ وَإِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ ذَاتَ يَوْمٍ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَ مُؤَذِّنَ أَبِي، ایک دن زہرا نے کہا آج میری یہ تمنا ہے کہ اپنے بابا کے مؤذن کی اذان سنوں۔
فبلغ ذلک بلال، بلال کو پیغام پہنچتا ہے، بلال اذان دینے کے لیے بڑھتا ہے۔ فلما قال اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب بلال نے تکبیر کی آواز بلند کی، ذکرت اباہا و ایامہ، زہرا کو اپنے بابا کے دن یاد آ گئے۔ فلم تتمالک من البکاء، زہرا رونے کو نہ روک سکیں اور گریہ شروع کر دیا۔ زہرا کے رونے کی کیفیت بڑھتی گئی، پھر ایک ایسی کیفیت پہنچی کہ روایت یہ کہتی ہے فلما بلغ قولہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن بلال نے یہ جملہ کہا، شہقت فاطمہ وسقطت لوجہہا وغشی علیہا، اب زہرا اتنا روئی ہیں کہ روتے روتے زہرا بے ہوش ہو گئی اور منہ کے بل زمین پہ گر گئی۔ لوگ دوڑے بلال کی طرف، امسک یا بلال فقد فارقت ابنت رسول اللہ الدنیا، اے بلال رک جاؤ، اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا۔ پھر جب زہرا کو ہوش آیا اور زہرا نے پھر کہا کہ اے بلال اذان تو مکمل کرو، سنو گے بلال نے کیا جواب دیا، یا سیدۃ النسوان انی اخشی علیک مما تنزلیہ بنفسک، اے زہرا مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے، مجھے معاف کر دیں، میں اذان مکمل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کیفیت تھی زہرا کے رونے کی۔ زہرا کے رونے کے بعد جب زہرا کا رونا ختم ہو گیا تو اب ہمیں روایات میں حسن و حسین کی رونے کی کیفیت ملتی ہے۔ بس ایک کیفیت حسن و حسین کی رونے کی ہے اور ایک کیفیت میرے مولا مظلوم صابر امام علی کے رونے کی ہے۔ یہ دو روایات آپ کی خدمت میں۔ کشف الغمہ کی یہ روایت ہے کہ جب حسن و حسین گھر میں آئے اور اسما سے کہتے ہیں کہ یا اسما ما ینیم امنا فی ھذی الساعہ، اس وقت تو ہماری ماں نہیں سویا کرتی تھیں، آج کیوں ہماری ماں سو رہی ہیں؟ کہا اے رسول کے بیٹو لیست امکما نائمہ، تمہاری ماں سو نہیں رہی بلکہ فقد فارقت الدنیا، تمہاری ماں اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اب روایت کے کیا جملے ہیں؟ ایک امام حسن کا کردار ہے اور ایک امام حسین کا کردار ہے۔ فوقع علیہ الحسن، امام حسن نے خود کو اپنی ماں کے لاشے پہ گرایا، یقبلھا مرتن، ماں کے بوسے لینا شروع کیے اور کہہ رہے تھے یا اماں کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی، اے ماں مجھ سے بات کرو قبل اس کے کہ میرے بدن سے میری روح پرواز کر جائے۔ یہ حسن کا عمل تھا۔ حسین نے کیا کیا؟ وَأَقْبَلَ الحسین، حسین بھی آگے بڑھے ہیں لیکن آگے بڑھ کے خود کو ماں کے لاشے پہ نہیں گرایا بلکہ یقبل رجلہا، اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ ماں کی قدموں کا بوسہ لے کے کہہ رہے تھے یا اماں، یا اماں انا ابنک الحسین، اے ماں میں تیرا بیٹا حسین ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اب اسما نے حسن و حسین کو حوصلہ دیا، کہا کہ جاؤ مسجد میں جاؤ اور اپنے بابا کو خبر دو۔ اب بچے رو رہے ہیں، حسن و حسین کے رونے کی آواز جب مسجد میں اصحاب نے سنی سب جمع ہو گئے، کہا کہ شاید اپنے بابا کی بجائے اپنے بابا رسول اللہ کے منبر کو دیکھ لیا تو رونے لگ گئے۔ تو حسن و حسین نے کہا لا لا، یہ وجہ نہیں ہے، اولیسا قد ماتت امنا فاطمہ، بلکہ خبر یہ ہے کہ ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اب یہ جملے جب میرے مولا علی کے کانوں تک پہنچے ہیں، کشف الغمہ کی روایت یہ کہتی ہے فوقع علی علی وجہہ، میرے مولا کے رونے کی کیا کیفیت تھی؟ اس طرح سے روئے کہ خود کو سنبھال نہ پائے، منہ کے بل زمین پہ گرے اور ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے بمن العزا یا بنت محمد کنت بک اتعزا ففیم العزا من بعدک، اے رسول کی بیٹی میں تو تجھ سے تسلی لیا کرتا تھا، تیرے بعد کون ہوگا علی کو تسلی دینے والا؟ سنتے ہو نا کہ میرے مولا بڑا صابر تھا، رسول نے صبر کی وصیت کی تھی، میں کہوں گا اے علی آپ نے بڑا صبر کیا
لیکن پھر بھی زہرا کی موت کی خبر سن کے برداشت نہ کر سکے۔ ہے کربلا میں آپ کی ایک بیٹی ہے جسے دنیا ام المصائب کہتی ہے۔ حسین کی قتل کی خبر نہیں سنی، بلکہ حسین کے لاشے پہ جب پہنچی ہیں تو زہرا کی بیٹی کا کیسا صبر تھا، یہ کہہ رہی تھی واہ محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامۃ والرداء۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔